अनाया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होश में आओ और देखो मैं तुम्हारे सामने क्या रख रहा हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और तुम हो कोई एक मामूली सी बात लेकर बैठ गई हो। शाहजेब के लहजे में गुस्सा और हैरत दोनों ही नुमाया थे। उसके हाथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेटर था जिसे हासिल करने के लिए हजारों तालिबे इल्म दिन रात एक कर देते। लेकिन उसके सामने खड़ी उसकी बीवी अनाया की आंखों में खुशी की बजाय आंसू थे। शाहजेब, ये मामूली बात नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या आपको एहसास भी है कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है? एक नई जिंदगी हमारे दरमियान आने वाली है। अनाया ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। उसका हाथ अभी भी अपने पेट पर था, जैसे वो इस नन्ही सी जान को दुनिया की तमाम तलखियों से बचाना चाहती हो। खुशी? कौन सी खुशी अनाया? शाहजेब जोर से हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। तुम्हें लगता है कि एक बच्चे इस वक्त हमारी जिंदगी में खुशी लाएगा? तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो, तुम्हारा पूरा करियर तुम्हारे सामने पड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े ख्वाब देखे हैं, तुम्हें लंदन भेजने का इंतजाम किया है, और तुम चाहती हो कि मैं ये सब एक हादसे की नजर कर दूं। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। हादसा? शाहजेब, आप अपने ही बच्चे को हादसा कह रहे हैं? हम मियाँ बीवी हैं। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। ये कोई हादसा नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। नेमत उन लोगों के लिए होती है जिनके पास जिंदगी में करने को कुछ और नहीं होता। अनाया। शाहजेब उसके करीब आया और उसके कंधा पकड़ के उसे झिंझोड़ा। मेरी तरफ देखो। मैं शाहजेब अरकम हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी मेरी तरह कामयाब हो। मैं तुम्हें एक आम सी घरेलू औरत बनता नहीं देख सकता, जो सारा दिन डायपर बदलने और फीडर साफ करने में गुजारती। लेकिन मैं तो दोनों चीजें मैनेज कर सकती हूँ ना। बहुत सी औरतें पढ़ाई और बच्चे के साथ लेकर चलती हैं। अनाया ने आखिरी उम्मीद से कहा। नहीं, कोई मैनेज नहीं हो सकता। शाहजेब ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। वहां तुम्हें दिन रात एक करना होगा, और इस हालत पे नामुमकिन है। देखो अनाया, मैं तुम्हें एक सीधा रास्ता दे रहा हूँ। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और इस मसले को हल कर देंगे। उसके बाद तुम्हारे पास 2 महीने होंगे रिकवरी के लिए, और फिर तुम लंदन चली जाओगी। अनाया की आंखें फटकी। आप आप अबॉर्शन की बात कर रही है? शाहजेब, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। ये गुनाह है, ये जुल्म है। जुल्म तो तुम अपने आप पे कर रही हो अगर तुम ये मौका जाया कर दो। शाहजेब का लहजा अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मेरी बात गौर से सुन लो। मुझे अपनी जिंदगी में कमजोर लोग नहीं पसंद। अगर तुमने इस बच्चे को चुना तो तुम मुझे खो दोगी। मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं निभाऊंगा जो मेरे ख्वाबों के रास्ते में दीवार बन जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो ये बच्चा या फिर मैं और तुम्हारी कामयाब जिंदगी। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि अनाया का पूरा वजूद लरज गया। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शाहजेब है जो उसकी जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाता था। क्या कामयाबी का नशा इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो अपनी औलाद का दुश्मन बन जाए? अनाया वहीं ठंडे फर्श पर साकित बैठी रही। कमरे की दीवारें उसे अपनी तरफ आती महसूस हो रही थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, जहां बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी में अचानक खुशियों के बादल आकर बरसने की बजाय गरजने लगी थी। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल में महफूज शाहजेब की वो तस्वीर देखी जो उन्होंने अपनी पहली सालगिरह पर खींची थी। इस तस्वीर में शाहजेब की आंखें मोहब्बत से लबरेज थीं, लेकिन आज उन्हीं आंखों में अपनी औलाद के लिए सिर्फ नफरत और बेजारी थी। क्या इंसान इतना बदल सकता है? उसने खुद से सवाल किया। क्या एक डिग्री, एक ओहदा, एक नाम, इन सब की कीमत इतनी ज्यादा है कि एक जीती जागती जान की कुर्बानी मांगी जाए? वो उठी और आईने के सामने जाके खड़ी हुई। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने आईने में अपने अक्स को देखा और उसे महसूस हुआ जैसे वो खुद से मुखातिब हो। अनाया, अगर तुमने आज हार मान ली तो तुम उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाओगी। शाहजेब तुम्हें एक कामयाब औरत बनाना चाहता है, लेकिन क्या वो कामयाबी तुम्हें सुकून देगी जो अपने बच्चे के खून पर खड़ी हो? रात के पिछले पहर जब पूरा घर सो रहा था, शाहजेब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप से अनाया चौंक गई। शाहजेब ने कोट उतार कर कुर्सी पर फेंका और बेड के किनारे बैठ गया। तुम अभी तक जाग रही हो? उसने बगैर मुड़े पूछा। उसके लहजे में अभी भी वही सख्ती थी, लेकिन थोड़ी सी थकन भी शामिल थी। नींद कैसे आती शाहजेब? आपने तो मेरे ख्वाब और मेरी हकीकत दोनों ही छीन लिए हैं। अनाया ने धीमी लेकिन दो टोक आवाज में जवाब दिया।
शाहजेब मुड़ा और उसे गौर से देखा। तुम इसे छीनना क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ आज़ादी, मकाम, इज्जत। ये सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं लंदन में। जरा सोचो, वक्त ही तुम वापस आओगी तो लोग तुम्हें शाहजेब की बीवी की बजाय अनाया अरकम के नाम से पहचानेंगे। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? मुझे इज्जत चाहिए शाहजेब, लेकिन ऐसी नहीं जो मेरी ज़मीर को मार कर मिले। अनाया उसके करीब आई। आपको लगता है कि बच्चा एक बोझ है, लेकिन मेरे लिए ये एक मुआवजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने मादा परस्त हो जाएंगी कि रिश्तों को भी नफ़ा और नुकसान की तराजू में तोलने लगेंगे। शाहजेब गुस्से से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं तोलता हूँ हर चीज़ को, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को करीब से देखा है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ आपकी कामयाबी आपके साथ रहती है। मैं तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहता हूँ जिसमें आम सी औरतें फंस जाती हैं। मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर ये प्यार है तो मुझे ऐसे प्यार से डर लगता है। अनाया ने पीछे हटते हुए कहा। आपको मुझसे नहीं बल्कि उस अक्स से प्यार है जो आप मेरे जरिए दुनिया को दिखाना चाहती हैं। शाहजेब ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बहस का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। कल सुबह 10 बजे हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने अपार्टमेंट ले ली है, अब तुम तैयार रहना। वो बिस्तर पर लेट गया और रुख दूसरी तरफ कर लिया। अनाया उसे देखती रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, लेकिन उसने अपने आंसू पी लिए। उसे समझ आ गया था कि शाहजेब से समाजत करना दीवार से सर टकराने के बराबर है। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई और किचन में जाकर पानी पीने लगी। किचन की मध्यम रोशनी में उसे दीवार पर हल्की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वो उसे बता रही हो कि वक्त निकलता जा रहा है। उसने अपनी मुट्ठी भींची। तुमने अपना फैसला सुना दिया शाहजेब, अब मेरी बारी है, उसने अंधेरे में अज़म से कहा। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो लंदन जाएगी, लेकिन शाहजेब के बताए हुए रास्ते पर नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर। वो उसकी हर शर्त मानेगी, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। अंदर ही अंदर वो अपनी एक अलग दुनिया बसाने की तैयारी शुरू कर चुकी थी, जहां शाहजेब की अना का कोई गुजर नहीं था। अगली सुबह जब शाहजेब नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, अनाया बिल्कुल नॉर्मल बनकर उसके सामने आई। उसके चेहरे पर रात भर रोने के निशानात थे, लेकिन लहजा मुस्तहकम था। शाहजेब, उसने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा। शाहजेब ने अखबार पीछे से उसे देखा। उम्मीद है तुमने कोई अकल वाला फैसला लिया होगा। जी। अनाया ने नजर झुका ली। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी। शाहजेब चौंक गया। कल? लेकिन मैंने तो कहा था कि हम साथ चलेंगे। मैंने सोचा आप मसरूफ होंगे और मैं खुद को जहनी तौर पर तैयार करना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी इब्तदाई दिन है, तो मेडिसिन से ही सब ठीक हो जाएगा। उसने झूठ इतनी सफाकी से बोला कि शाहजेब को शक तक न हुआ। गुड। ये हुई ना शाहजेब अरकम की बीवी वाली बात। शाहजेब के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आ गई। वो उठा और अनाया के पास आकर उसका माथा चूमा। तुम देखना अनाया, जब तुम लंदन से डिग्री लेकर आओगी तो तुम मुझे शुक्रिया कहोगी कि मैंने तुम्हें इस जंजाल से बचा लिया। अनाया ने कड़वा घूंट भर के रह गई। उसे अपने आप से घिन आ रही थी कि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रही है, लेकिन ये उसे बच्चे की जिंदगी का सवाल था। तो अब लंदन की तैयारियां शुरू करो। मैंने तुम्हारी टिकट और हॉस्टल का इंतजाम करवा दिया है। अगले हफ्ते की फ्लाइट है तुम्हारी। शाहजेब जोशो खरोश से बोल रहा था, जबकि अनाया सिर्फ खामोशी से सर हिला रही थी। आने वाले चंद दिन अनाया के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। उसे हर वक्त ये डर था कि कहीं शाहजेब को शक न हो जाए। वो उसके सामने जानबूझकर ऐसी दवाइयां रख देती जो हमल ज़ाया करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ विटामिन्स की होती थी। लेकिन शाहजेब ने कभी लेबर पढ़ने की जहमत नहीं की। उसके लिए सिर्फ ये काफ़ी था कि उसका रास्ता साफ हो गया है। पैकिंग के दौरान अनाया ने खामोशी से छोटे बच्चे के कुछ कपड़े खरीद कर अपने बैग की तह में छुपा लिए। ये वो कपड़े थे जो उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए पहला ख्वाब बनकर खरीदे थे। तुम इतने खामोश क्यों हो अनाया? एक शाम जब वो लाउंज में बैठे थे, शाहजेब ने पूछा। बस जरा टेंशन है, पहली बार अकेले मुल्क से बाहर जा रही हूँ ना। अनाया ने बहाना बनाया। अरे डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें हर महीने फोन करूंगा, तुम्हारे सारे अखराजात पूरे करूंगा। बस तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। मैं चाहता हूं कि जब तुम वापस आओ तो पाकिस्तान की टॉप बिजनेस वूमेन में तुम्हारा नाम हो। शाहजेब ने उसका हाथ पकड़ के कहा। अनाया ने उसके हाथ की गिरफ्त महसूस की। वो हाथ जो कभी उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था, आज उसे जंजीर लग रहा था। उसने दिल में सोचा, तुम्हारी बिजनेस वूमेन तो शायद बन जाऊं शाहजेब, लेकिन तुम्हारी बीवी अब कभी नहीं बन पाऊंगी।
رخصتی کا دن آ گیا۔ ایئرپورٹ پر شہزیب اسے چھوڑنے آیا۔ وہ بہت ہی خوش تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اپنا خیال رکھنا عنایا، اور یاد رکھنا کوئی بھی ایسی غلطی مت کرنا جو تمہاری پڑھائی کو متاثر کرے۔ اس نے آخری بار نصیحت کی۔ جی، میں اپنا اور اپنے پڑھائی کا پورا خیال رکھوں گی۔ عنایا نے لفظ بدلتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ جدائی کے نہیں، اس خوف کے تھے کہ وہ ایک بہت بڑے امتحان میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ جب جہاز نے اڑان بھری اور پاکستان کی زمین نیچے چھوڑی تو عنایا نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ اب ہم دونوں اکیلے ہیں میرے بچے۔ تمہارا باپ سمجھتا ہے کہ تم اب اس دنیا میں نہیں ہو، لیکن میں تمہیں جی کر دکھاؤں گی اور پڑھ کے بھی دکھاؤں گی۔ لندن کی سردی عنایا کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی تیز یکبستہ ہوا کے تھپڑ نے اس کا استقبال کیا تو وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ اس نے اپنا کوٹ مزید کس کر بند کیا اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بڑبڑائی۔ گھبرانا ہی میرے بچے، ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر جب وہ اپنے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی تو اسے بار بار شاہزیب کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو اسے رخصت کرتے وقت کتنا مطمئن تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا راستہ صاف کر لیا ہے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ جس دیوار کو وہ گرا کر آیا ہے وہ دیوار اب سمندر پار اس کی بیوی کے وجود میں سانس لے رہی ہے۔ ہاسٹل کا کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا، ایک بیڈ، ایک چھوٹی سی میز اور ایک الماری۔ عنایا نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے کو توڑ رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، شاہزیب کا میسج آیا ہوا تھا۔ پہنچ گئی ہو؟ آرام کرو اور کل سے یونیورسٹی جوائن کر لینا، وقت ضائع مت کرنا۔ عنایا نے فون ایک طرف پھینک دیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی لیکن کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیگ کھولا اور سب سے نیچے چھپائے ہوئے وہ چھوٹے سے موزے نکالے جو اس نے پاکستان سے خریدی تھی۔ ان نرم و ملائم موزوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو آنسوں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ تمہارا باپ کتنا سنگ دل ہے نا، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ اسے صرف اپنی انا اور نام کی فکر ہے، اسے تمہاری فکر نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا، میں تمہیں ایک ایسا مقام دوں گی کہ وہ خود ایک دن تمہارے سامنے سر جھکائے گا۔ اگلے دن سے یونیورسٹی کا آغاز ہوا۔ بزنس ایڈمنسٹریشنز کی کلاسز بہت ہی تھکا دینے والی تھی۔ عنایا صبح سویرے اٹھتی، الٹیاں اور متلیوں کی کیفیت کے باوجود خود کو تیار کرتی اور بس پکڑ کے یونیورسٹی پہنچتی۔ لندن کی زندگی تیز تھی، وہاں کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے جب پروفیسر لیکچر دے رہا ہوتا تو عنایا کا ذہن اکثر بھٹک جاتا۔ اسے اپنا گھر یاد آتا، اپنی ماں یاد آتی، لیکن وہ کسی کو فون کر کے اپنا حال نہیں سنا سکتی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور اگر شاہزیب تک بات پہنچ گئی تو وہ اسے واپس بلا لے گا یا پھر زبردستی وہ کروا دے گا جس سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ ایک دن کینٹین میں بیٹھے ہوئے اسے شدید چکر آئے، اس کا سر گھومنے لگا اور اس نے جلدی سے میز کا سہارا لیا۔ پاس بیٹھی ایک گوری لڑکی جس کا نام اسٹیفنی تھا فوراً اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، اسٹیفنی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، بس تھوڑی سی تھکن ہے اور کچھ نہیں۔ عنایا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہے، تم پریگننٹ ہو نا؟ اسٹیفنی نے دھیرے سے پوچھا۔ عنایا پہلے تو ڈر گئی، پھر اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسٹیفنی مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایک سنگل مدر ہوں، میرا بیٹا 3 سال کا ہے، اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ عنایا کو لندن میں پہلی بار کسی کی آواز میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد اسٹیفنی اس کی بہترین دوست بن گئی۔ وہ عنایا کا خیال رکھتی، اسے بتاتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، لیکن اسٹیفنی ایک بات پر ہمیشہ حیران ہوتی۔ عنایا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم اسے بتاتی کیوں نہیں؟ اسٹیفنی نے ایک دن پوچھا جب وہ دونوں پارک میں بیٹھی تھی۔ عنایا نے دور گھاس پر کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ مر چکا ہے۔ اسٹیفنی اچھل پڑی۔ کیا کیا مطلب؟ عنایا نے اسے پوری کہانی سنائی، شاہزیب کی انا، اس کے خواب اور اس کی وہ دھمکی۔ سب کچھ سن کر اسٹیفنی کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ تو ایک مشین ہے۔ تم نے صحیح کیا عنایا، ایسے مرد کو باپ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، عنایا کا پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ وہ اب ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور کوٹ پہنا کرتی تھی تاکہ یونیورسٹی میں کسی کو شک نہ ہو۔ شاہزیب سے وہ ہفتے میں 2-3 بار بات کرتی، لیکن صرف آڈیو کال پر۔ شاہزیب جب بھی ویڈیو کال کرنے کا کہتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ عنایا، تم ویڈیو کال کیوں نہیں کرتی؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، شاہزیب نے ایک رات ضدی لہجے میں کہا۔ شاہزیب، یہاں لائٹ کا مسئلہ ہے اور میرا کیمرہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا،
मैं लैपटॉप ठीक करवा के करूंगी ना। अनाया ने धड़कते दिल से झूठ बोला। वो उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और उसका पेट साफ नजर आ रहा था। अच्छा चलो अपनी पढ़ाई का बताओ। मिड टर्म के रिजल्ट्स कैसे रहे? शाहजेब का रुख हमेशा की तरह काम की तरफ मुड़ गया। बहुत ही अच्छे रहे। मैंने टॉप 3 में पोजीशन ली है, अनाया ने फख्र से बताया। शाबाश, ये हुई ना बात। देखो मैंने कहा था ना कि वो रुकावट हट जाए तो तुम कितना अच्छा परफॉर्म करोगी। आज तुम खुद अपनी कामयाबी देख रही हो। शाहजेब की आवाज़ में फातहाना लहजा था। अनाया ने फ़ोन का स्पीकर बंद कर दिया और खामोशी से अपने पेट पे हाथ फेरा। उसे महसूस हुआ जैसे अंदर मौजूद नन्ही जान ने हरकत की हो। उसे लगा जैसे बच्चा कह रहा हो, मम्मा मैं रुकावट नहीं हूँ, मैं आपकी ताकत हूँ। अनाया की आंखों से एक आंसू टपक कर फ़ोन की स्क्रीन पर गिरा। 7वां महीना शुरू हुआ तो अनाया के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स का बोझ और जिस्मानी थकन उसे तोड़ने लगी थी। सर्दी अब जोबन पर थी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। एक रात उसे शदीद सर दर्द महसूस हुआ। वो घबरा गई। उसने स्टीफनी को कॉल की जो फौरन अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गई और इसे अस्पताल ले गई। तुम्हारा बीपी बहुत ही हाई है अनाया, तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद सख्ती से कहा। लेकिन डॉक्टर मेरी एग्ज़ाम सर्स पे है, मैं रेस्ट नहीं कर सकती, अनाया ने परेशानी से कहा। अगर तुमने रेस्ट ना किया तो तुम इस बच्चे को खो दोगी। अब तुम फैसला कर लो। डॉक्टर की बात सुनकर अनाया खामोश हो गई। वो अगले हफ्ते अस्पताल में रही। उसी दौरान उसने शाहजेब को मैसेज कर दिया कि वो एक रिसर्च ट्रिप पर जा रही है जहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए वो चंद दिन बात नहीं कर पाएगी। शाहजेब ने बस इतना लिखा, ओके, अपना टाइम ज़ाया मत करना और नोट्स मुकम्मल कर लेना। अस्पताल के इस अकेले कमरे में जहाँ बर्फ़ गिर रही थी, अनाया ने अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दिन गुजारे। उसे शदीद भूख लगती, कभी प्यास लगती, लेकिन वहाँ उसका अपना कोई नहीं था। स्टीफनी अपने काम और बच्चे की वजह से सारा वक्त नहीं रुक सकती थी। अनाया खुद उठकर पानी पीती, खुद अपनी पट्टियां बदलती। एक रात जब दर्द की शिद्दत बढ़ी तो वो तड़प उठी। उसे लगा कि वो मर जाएगी। उसने बेख्तियार शाहजेब का नंबर मिलाना चाहा, लेकिन फिर उसका हाथ रुक गया। नहीं, वो तुम्हें मारना चाहता है। तुम उसे नहीं बुलाओगी अनाया, तुम अकेली काफी हो। उसने खुद को हौसला दिया और तकिए में मुंह देकर अपनी चीखें दबा ली। 9वें महीने की एक सर्द सुबह, जब लंदन की सड़कें सफेद चादर ओढ़ चुकी थीं, अनाया ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। उसकी पहली आवाज़ सुनते ही अनाया अपनी तमाम तकलीफें भूल गई। जब नर्स ने वो नन्हा सा वजूद उसकी गोद में रखा तो उसे लगा जैसे पूरी कायनात उसकी झोली में आ गई हो। कितना प्यारा है ये, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। स्टीफनी ने बच्चे को देखकर कहा। नहीं स्टीफनी, इसकी आंखें बिल्कुल शाहजेब जैसी हैं, अनाया ने दुख से कहा। उसे दुख था कि जब बाप ने इसे ठुकराया, इसकी झलक बच्चे में मौजूद थी। उसने बच्चे का नाम रखा जोरेस, जिसका मतलब था रोशनी बिखेरने वाला। अब अनाया की जिंदगी एक नई जंग में दाखिल हो चुकी थी। एक तरफ जोरेस था जिसकी देखभाल, फीडर, डायपर और रातों को जागना, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का आखिरी साल। वो जोरेस को हॉस्टल के क्रेश में छोड़कर क्लासेस लेती। जब क्लास खत्म होती तो वो भाग कर आती और इसे फीड करवाती। कई बार ऐसा हुआ कि वो क्लास में बैठी होती और उसे डोरेस के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। उसका दिल वहाँ नहीं लगता था, लेकिन उसे पढ़ना था, उसे शाहजेब को दिखाना था कि वो एक माँ बनकर भी कामयाब हो सकती है। शाहजेब को अब भी कुछ पता नहीं था। जोरेस अब 6 माह का हो चुका था और उसने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया था। अनाया वीडियो कॉल्स करती थी, लेकिन वो कमरे के एक कोने में बैठकर कॉल करती और जोरेस को दूसरे कमरे में स्टीफनी के पास छोड़ देती। अनाया, तुम बहुत ही थकी थकी लगती हो, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा काम है? एक दिन शाहजेब ने वीडियो कॉल पर पूछा। हाँ शाहजेब, फाइनल ईयर है ना, थीसिस का बहुत ही प्रेशर है, अनाया ने हंसते हुए कहा। हालांकि उस वक्त उसकी कमर में शदीद दर्द था, क्योंकि वो जुरेज को गोद में लेकर रात भर जागी थी। अच्छा है, मेहनत करो। मैंने तुम्हारी वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने अपने नए ऑफिस में तुम्हारे लिए एक अलग कैबिन बनवाया है। तुम वहाँ मेरे साथ बैठकर काम करोगी। शाहजेब के लहजे में फख्र था। अनाया के दिल में होल उठा। वापसी? उसे पता था कि एक दिन वापसी तो जाना है, लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये उसने सोचा नहीं था। शाहजेब, मैं सोच रही थी कि मैं वहीं लंदन में जॉब कर लूं। उसने डरते डरते पूछा। पागल हो गई हो? शाहजेब का रंग बदल गया। पाकिस्तान में मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैंने तुम्हें इतने पैसे खर्च करके वहां जॉब करने के लिए नहीं भेजा। तुम वापस आओगी और मेरे साथ मेरा बिजनेस संभालोगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अनाया ने फ़ोन बंद कर दिया।
اسے اب ڈر لگنے لگا تھا، جب وہ پاکستان جائے گی تو زوریز کا کیا ہوگا؟ وہ اسے کہاں چھپائے گی؟ شاہ زیب جب اسے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ کیا وہ اب بھی اسے ضائع کرنے کی بات کرے گا؟ نہیں، اب تو وہ جیتا جاگتا بچہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جب انایا کی ڈگری مکمل ہوگی۔ کنوینشن میں جب اسے گولڈ میڈل ملا تو ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ انایا اسٹیج پر کھڑی تھی، اس کی ایک ہاتھ میں ڈگری تھی اور اس کی نظریں ہال کے آخر میں بیٹھی اسٹیفنی پر تھی، جس کی گود میں زوریز بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا، شاہ زیب، تم نے کہا تھا نا کہ یہ بچہ رکاوٹ بنے گا، لیکن دیکھو آج جس کی وجہ سے مجھے یہ میڈل ملا، اس نے مجھے لڑانا سکھایا ہے۔ واپسی کی فلائٹ بک ہو چکی تھی۔ اسٹیفنی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئی۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اپنا خیال رکھنا انایا، اور یاد رکھنا تم ایک بہت ہی بہادر عورت ہو، اور شاہ زیب کو اپنی طاقت دکھا دینا۔ اسٹیفنی نے اسے حوصلہ دیا۔ میں ڈر رہی ہوں اسٹیفنی، پتہ نہیں پاکستان میں میرا کیا انتظار کر رہا ہے۔ انایا نے ڈوریز کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ جہاز میں بیٹھ کر انایا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ زوریز اب 1.5 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ بہت ہی شرارتی تھا اور اب ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولتا تھا، مما، پاپا۔ زوریز نے اچانک پوچھا۔ وہ اکثر تصویروں میں شاہ زیب کو دیکھ کر یہ سوال کرتا تھا۔ انایا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بس اسے چوما اور کہا، ہم گھر جا رہے ہیں بیٹا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ ہوا۔ انایا نے اپنا سامان لیا اور باہر کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ باہر شاہ زیب کھڑا تھا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ انایا نے دور سے اسے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک آیا تھا جس نے زوریز کو گود میں لیا ہوا تھا۔ انایا نے اپنی چادر سے زوریز کو تھوڑا ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب سچ چھپانا ناممکن ہے۔ شاہ زیب نے اسے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ انایا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ ہر قدم اسے بھاری لگ رہا تھا۔ جب وہ شاہ زیب کے بالکل قریب پہنچی تو شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا، لیکن انایا تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ خوش آمدید انایا، مجھے تم پہ فخر ہے، تم نے میرا سر اونچا کر دیا، شاہ زیب نے جوش سے کہا اور گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ پھر اس کی نظریں انایا کے برابر میں کھڑی آیا پہ پڑی، جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ شاہ زیب کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ یہ بچہ کون ہے؟ شاہ زیب نے حیرت سے پوچھا۔ انایا نے ایک لمبی سانس لی، اپنی چادر ٹھیک کی اور آیا کی گود سے زوریز کو لے لیا۔ زوریز نے فوراً انایا کی گردن میں باہیں ڈال دی اور شاہ زیب کی طرف دیکھ کر معصومیت سے مسکرایا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے شاہ زیب؟ زوریز شاہ زیب ارکم۔ انایا کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور طاقت تھی۔ شاہ زیب کے ہاتھ سے گلدستہ نیچے گر گیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون نکال لیا ہو۔ ایئرپورٹ کے شور میں اسے صرف اپنا دل دھڑکتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ بیٹا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ… وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ شاہ زیب ہکلانے لگا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، انایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ تم نے مجھے ایک انتخاب دیا تھا نا، یا تم یا یہ بچہ۔ میں نے اسے چنا۔ میں نے اسے تمہاری انا سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ میں اکیلے لندن گئی، اکیلے اسے جنم دیا، اکیلے پالا اور ساتھ میں تمہاری وہ ڈگری بھی لی جس کا تمہیں بہت شوق تھا۔ شاہ زیب ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگ گزر رہے تھے، شور تھا، لیکن اس کے لیے وقت رک گیا تھا۔ اس نے زوریز کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں بالکل اس جیسی تھی، وہی رنگ، وہی نقش۔ وہ بچہ اس کی اپنی کاربن کاپی تھا۔ شاہ زیب نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے بچے کو چھونا چاہا، لیکن زوریز نے ڈر کر اپنا منہ انایا کے کندھے میں چھپا لیا۔ یہ رد عمل شاہ زیب کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ یہ تمہیں نہیں پہچانتا شاہ زیب، اس کے لیے تم صرف وہ شخص ہو جس نے اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، انایا نے سرد لہجے میں کہا، اور شاہ زیب کو وہیں کھڑا چھوڑ کر ٹیکسی کے اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ زیب وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں لوگوں کا رش تھا، شور تھا، اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ گلدستہ جو اس نے بہت ہی چاو سے انایا کے لیے خریدا تھا، اب فرش پہ بکھرا ہوا تھا اور آنے جانے والے کے قدموں تلے کچل رہا تھا۔ شاہ زیب، ایک جانی پہچانی آواز نے اسے پکارا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی ارسلان تھا۔ بھائی، بھابھی کہاں ہے؟ آپ یہاں ایسے کیوں کھڑی ہیں؟
شاہزیب نے خالی خالی نظروں سے ارسلان کو دیکھا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس نے دور جاتی ہوئی اس ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا جس میں عنایا ابھی بیٹھی تھی۔ وہ چلی گئی، شاہزیب نے بامشکل کہا۔ چلی گئی؟ کہاں؟ گھر ہی گئی ہوں گی نا، لیکن آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور وہ بچہ کون تھا؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے دور سے یہ منظر دیکھ چکا تھا لیکن اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہزیب نے کوئی جواب نہیں دیا اور گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں عنایا کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ یہ تمہیں نہیں پہچانتا شاہزیب۔ دوسری طرف ٹیکسی میں بیٹھی عنایا نے زریز کو اپنے سینے سے سختی سے لگا رکھا تھا۔ زریز اب کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے کراچی کے مناظر دیکھ رہا تھا اور اپنی معصوم زبان میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما، وہ گاڑی! زریز نے ایک پیلی ٹیکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایا نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہاں بیٹا، وہ گاڑی ہے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ گھر؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے عنایا کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزیب کے گھر جانا اس کے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں ہوگا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کمزور نہیں بنے گی۔ وہ پرانی ڈری سہمی عنایا نہیں تھی جو شاہزیب کے ایک حکم پر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اب وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ جب ٹیکسی شاہزیب کے عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تو چوکیدار نے حیرت سے عنایا کو دیکھا۔ اس نے 2 سال پہلے والی عنایا کو دیکھا تھا جو ہمیشہ سادے کپڑے میں ہوتی تھی، لیکن آج جو عورت گاڑی سے اتری تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد اور آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا۔ عنایا نے اپنا سامان خود اٹھانے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے مدد کی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں شاہزیب کی ماں نصرت بیگم بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ عنایا کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایا، میری بچی، آ گئی تم؟ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا، لیکن جیسے اس کی نظر عنایا کی گود میں موجود 1.5 سال کے بچے پہ پڑی، ان کی تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ یہ عنایا، یہ بچہ؟ ان کی آواز لرزنے لگی۔ عنایا نے زریز کو نیچے اتارا۔ زریز نے نئے ماحول کو دیکھ کر تھوڑا ڈر محسوس کیا اور عنایا کی قمیض پکڑ کے اس کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ آپ کا پوتا ہے امی؟ زریز، عنایا نے بہت ہی سکون سے جواب دیا۔ نصرت بیگم ساکت رہ گئی۔ انہیں یاد تھا کہ 2 سال پہلے شاہزیب نے انہیں بتایا تھا کہ عنایا کا حمل ضائع ہو گیا ہے اور اب وہ پڑھنے کے لیے لندن جا رہی ہے۔ انہوں نے بہت دکھ منایا تھا، لیکن شاہزیب کی ضد کے آگے وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ پوتا؟ لیکن شاہزیب نے تو کہا تھا وہ نہیں رہا۔ نصرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ شاہزیب نے جو کہا تھا وہ اس کی خواہش تھی امی، لیکن اللہ کی خواہش کچھ اور تھی۔ عنایا نے بچے کو اٹھایا اور نصرت بیگم کے قریب لے آئی۔ لے، اپنے پوتے سے ملے۔ نصرت بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے زریز کو تھاما۔ زریز نے پہلے تو تھوڑا احتجاج کیا، پھر نصرت بیگم کے گلے لگی۔ سنہری چین کو دیکھ کر وہ اسے پکڑنے لگا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی نے پورے گھر کی اداسی کو جیسے ایک پل میں ختم کر دیا۔ اسی وقت شاہزیب اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھا۔ اس کی ماں اپنے پوتے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور عنایا خاموشی سے ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ امی، شاہزیب نے پکارا۔ نصرت بیگم نے اسے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی بجائے غصہ تھا۔ شاہزیب، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تم نے مجھے بتایا کہ میرا پوتا مر چکا ہے۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ شاہزیب نے نظریں جھکا لی۔ امی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ عنایا اپنے کریئر پر فوکس کرے۔ میں نے سوچا تھا کہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ وقت تم طے کرو گے، عنایا کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ شاہزیب ارکم، تم نے صرف وقت طے نہیں کیا تھا، تم نے اس بچے کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے مجھ پہ دباؤ ڈالا تھا، تم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ بچہ ضائع نہ کیا تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ نصرت بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے شاہزیب؟ تم نے اپنی بیوی کو ایسی دھمکی دی تھی؟ شاہزیب خاموش رہا۔ اس کی خاموشی نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ میں تھک گئی امی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ عنایا نے اپنا بیگ اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ عنایا، رکو! شاہزیب نے اسے روکنا چاہا، لیکن نصرت بیگم نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اسے جانے دو شاہزیب، تم نے اسے بہت ہی دکھ دیا ہے، اب اسے آرام کرنے دو۔ رات کا وقت تھا۔ عنایا نے زریز کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اب اس بڑے سے بیڈ پر سکون سے سو رہا تھا۔ عنایا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عنایا جانتی تھی کہ یہ شاہزیب ہی ہوگا۔ آ جاؤ،
اس نے مڑے بغیر کہا۔ شاہزیب اندر داخل ہوا۔ وہ اب بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جو وہ ایئرپورٹ پہ پہن کر گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا انایا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انایا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بہت ہی مدھم تھی۔ انایا مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ معافی کس بات کی شاہزیب؟ اس بات کی کہ تم نے مجھے ایک قاتل بنانے کی کوشش کی، یا اس بات کی کہ تم نے 2 سال تک اپنی بیٹی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، یا اس بات کی کہ تم نے مجھے اکیلے لندن میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے تمہارے تمام اخراجات پورے کیے، میں نے تمہیں بہترین یونیورسٹی میں پڑھایا۔ شاہزیب نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ پیسے؟ انایا تلخی سے ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے کہ پیسے ہر چیز کا نعم البدل ہوتے ہیں؟ شاہزیب، جب مجھے رات کو درد ہوتا تھا اور میں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر اکیلی بیٹھی رہتی تھی، تب تمہارے پیسے میرے کام نہیں آتے تھے۔ وقتی زریز پیدا ہوا اور پہلی بار نرس نے اسے میری گود میں رکھا، تب مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہارے کریڈٹ کارڈ کی نہیں۔ شاہزیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ اور تم نے کہا تھا نا کہ یہ بچہ رکاوٹ بنے گا؟ انایا نے میز پہ پڑی اپنی گولڈ میڈل کی شیٹ اور ڈگری اٹھا کر اس کے سامنے پھینکی۔ یہ دیکھو، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ میں نے وہی ڈگری لی ہے جس کا تمہیں جنون تھا، اور میں نے یہ سب اس بچے کے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے کبھی نہیں روکا، بلکہ جب میں تھک جاتی تھی تو اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے دوبارہ لندن کی لڑنے کی ہمت ملتی تھی۔ شاہزیب نے وہ ڈگری اٹھائی۔ اس پر انایا کا نام بڑے حروف میں لکھا تھا۔ اسے اپنی شکست کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جس چیز کو بوجھ سمجھ رہا تھا وہی انایا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ انایا، میں بدل گیا ہوں۔ میں اب اس بچے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ شاہزیب نے جذباتی ہو کر کہا۔ اپنانا چاہتے ہو؟ انایا اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ شاہزیب، رشتے اپنانے سے نہیں بنتے، جینے سے بنتے ہیں۔ زوریز تمہیں نہیں جانتا، اس کے لیے تم ایک اجنبی ہو، اور میرے لیے تم صرف وہ شخص ہو جس نے میرے بچے کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ تم طلاق چاہتی ہو؟ شاہزیب کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ طلاق؟ انایا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، طلاق لے کر میں تمہیں اتنی جلدی آزاد نہیں کروں گی۔ میں اس گھر میں رہوں گی، تمہاری بیوی بن کر نہیں، بلکہ زوریز کی ماں بن کر۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہر روز اس بچے کو اپنے سامنے دیکھو، اور روز تمہیں یہ احساس ہو کہ تم نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی محبت کے لیے تڑپو، لیکن وہ تمہیں پہچانے بھی نہ۔ یہ تمہاری سزا ہے شاہزیب۔ شاہزیب کا دل بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ انایا اتنی سخت ہو جائے گی۔ وہ وہی معصوم انایا تھی، لیکن اس کے اندر ایک ایسی چٹان پیدا ہو چکی تھی جسے ہلانا ناممکن تھا۔ اگلے چند دن اس بڑے سے گھر میں عجیب خاموشی چھائے رہی۔ انایا نے اپنی روٹین بنا لی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، زوریز کو تیار کرتی اور پھر ناشتے کی میز پر آتی۔ شاہزیب وہاں پہلے سے موجود ہوتا، لیکن انایا اسے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف نصرت بیگم سے باتیں کرتی یا زوریز کو کھانا کھلانے میں مصروف رہتی۔ شاہزیب بار بار کوشش کرتا کہ وہ زوریز کے ساتھ کھیلے یا اسے ہاتھ لگائے، لیکن زوریز اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتا۔ اسے شاید شاہزیب کی آواز یا اس کے وجود سے کوئی انجانا خوف محسوس ہوتا تھا۔ زوریز، دیکھو پاپا کیا لائے ہیں۔ ایک شام شاہزیب ایک بہت بڑی ریموٹ کنٹرول کار لے کر آیا۔ زوریز انایا کی گود میں بیٹھا کھلونوں میں کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی شاہزیب نے گاڑی چلائی، اس کی آواز سے زوریز ڈر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ انایا نے اسے فوراً اپنی سینے سے لگا لیا۔ ارے، یہ سب پسند نہیں ہے شاہزیب، اسے خاموشی اور سکون پسند ہے، تم اسے زبردستی نہیں خرید سکتی، انایا نے سرد لہجے میں کہا اور اسے لے کر اوپر چلی گئی۔ شاہزیب وہیں لاؤنج میں کھڑا رہ گیا۔ ارسلان پاس ہی کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ارسلان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے جو بیج بویا تھا، اب وہی فصل کاٹ رہے ہیں۔ بھابھی کو وقت دے۔ وقت؟ ارسلان، وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھ رہی، وہ میرے اپنے گھر میں مجھے ایک مجرم کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے۔ شاہزیب نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا آپ مجرم نہیں ہیں؟ ارسلان کے سوال نے شاہزیب کو خاموش کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، شاہزیب نے اپنے کام پر توجہ دینا شروع کر دی، لیکن اس کا دل اب آفس میں نہیں لگتا تھا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ جاتا تاکہ زوریز کو دیکھ سکے۔ اس نے آہستہ آہستہ زوریز کے پسندیدہ کارٹونز کے بارے میں جانا۔ اسے پتہ چلا کہ سیب کا جوس بہت پسند ہے۔ وہ چھپ چھپ کر انایا کو دیکھتا کہ وہ کیسے اس کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن شاہزیب آفس میں تھا جب اسے نصرت بیگم کی کال آئی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔
شاہزیب جلدی گھر آؤ، زریز کو بہت ہی تیز بخار ہے اور عنایا کی اپنی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہزیب نے اپنی میٹنگ ادھوری چھوڑی اور گاڑی کی طرف بھاگا، گھر پہنچا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زریز تپ رہا تھا اور عنایا اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ عنایا کا اپنا چہرہ بھی زرد تھا اور وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، شاہزیب نے آگے بڑھ کے کہا۔ عنایا نے اسے روکنا چاہا لیکن بخار کی شدت دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ شاہزیب نے زریز کو کمبل میں لپیٹا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس بار زریز اتنا نڈھال تھا کہ وہ رویا نہیں، بلکہ اس نے اپنا سر شاہزیب کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ شاہزیب کو پہلی بار اپنی بیٹی کے وجود کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کی تمام برف پگھل رہی ہو۔ وہ گاڑی چلا کر ہسپتال پہنچا۔ عنایا بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے وائرل انفیکشن ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اسے آبزرویشن میں رکھنا ہوگا۔ رات بھر شاہزیب اور عنایا ہسپتال کے کمرے میں رہے۔ زریز اب سکون سے سو رہا تھا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ عنایا کرسی پر بیٹھی بیٹھی تھکن سے سو گئی۔ شاہزیب نے دیکھا کہ اس کا سر بار بار نیچے گر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے عنایا کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ عنایا نیند میں تھی اس لیے اسے پتہ نہیں چلا۔ شاہزیب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان 2 سالوں میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر اب فکر کی لکیریں تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ شاہزیب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر عنایا کے ہاتھ پہ گرا۔ میں کتنا بے وقوف تھا نا عنایا، میں جسے بوجھ سمجھ رہا تھا وہ تو میری نجات کا ذریعہ تھا، اس نے دل میں سوچا۔ صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاہزیب کے کندھے پر پایا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ تم جا کے آرام کرو، میں یہاں ہوں نا، شاہزیب نے نرمی سے کہا۔ عنایا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک حیرت تھی۔ تم رات بھر جاگتے رہے؟ ہاں، زریز دیکھ رہا تھا۔ اسے نیند میں تمہارا ہاتھ پکڑنے کی عادت ہے نا؟ وہ بار بار ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تم نے اپنا ہاتھ اس کے قریب کر دیا تھا۔ اس نے میرا انگوٹھا پکڑ رکھا تھا پوری رات۔ شاہزیب نے ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ دکھایا۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ شاہزیب کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر واپسی پر ماحول تھوڑا بدل گیا تھا۔ عنایا اب اس سے بالکل کٹ کے نہیں رہتی تھی، لیکن ابھی بھی ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ شاہزیب نے اب زبردستی کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ صبح عنایا کے کہنے سے پہلے ہی زریز کے لیے فریش جوس تیار کروا دیتا۔ وہ شام کے باغ میں زریز کے ساتھ دور سے فٹ بال کھیلتا۔ آہستہ آہستہ زریز کا ڈر ختم ہونے لگا۔ وہ اب شاہزیب کو دیکھ کر روتا نہیں تھا، بلکہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ایک دن شاہزیب لاؤنج میں بیٹھا اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا جب زریز لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کہانیوں والی کتاب تھی۔ پاپا، یہ زریز نے کتاب شاہزیب کی گود میں پھینک دی۔ شاہزیب کا دل جیسے رک گیا ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ زریز نے اسے پاپا کہہ کے پکارا تھا۔ شاہزیب نے فائل ایک طرف پھینکی اور زریز کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ہاں بیٹا، پاپا یہ پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، شاہزیب کی آواز بھر آئی۔ عنایا کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے لگا کہ شاید اب پچھتاوے کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ رات کو جب زریز سو گیا تو شاہزیب ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ عنایا وہاں آئی اور اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ تم نے اسے پاپا کہنا سکھایا؟ شاہزیب نے پوچھا۔ نہیں، بچے حساس ہوتے ہیں شاہزیب، وہ الفاظ سے زیادہ احساسات کو سمجھتے ہیں۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اب اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے۔ عنایا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار عنایا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ عنایا، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ کبھی معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ میں وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بگاڑا تھا۔ عنایا نے اس کی طرف دیکھا۔ شاہزیب، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک بزنس وومن بنوں، میں بن گئی۔ تم نے کہا تھا کہ میں کامیاب بنوں، میں بن گئی۔ لیکن میری سب سے بڑی کامیابی یہ ڈگری، یہ میڈل نہیں ہے۔ میری سب سے بڑی کامیابی وہ بچہ ہے جس نے تمہیں رکاوٹ کہا تھا، اور آج وہی تمہاری دنیا ہے۔ شاہزیب نے سر جھکا لیا۔ میں ہار گیا عنایا، میری انا ہار گئی اور تمہاری ممتا جیت گئی۔ محبت میں ہار جیت نہیں ہوتی شاہزیب، عنایا نے نرمی سے کہا، صرف احساس ہوتا ہے، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ زریز کو اس کے باپ کی ضرورت ہے۔ شاہزیب نے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
2 साल की वो तवील दूरी, वो सर्द रातें, वो तन्हाई, सब कुछ जैसे एक लम्हे में ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद शाहज़ेब ने अपने ऑफिस में एक बड़ी पार्टी रखी। उसने शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन को बुलाया था। जब वो स्टेज पर खड़े हुए तो सबकी नज़रें उस पर थी। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आपको अपनी कंपनी के नए पार्टनर से मिलवाना चाहता हूँ। ये वो हस्ती है जिसने साबित किया कि एक औरत अपने ख्वाबों और अपनी जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे निभा सकती है। मेरी बीवी अनाया शाहज़ेब अरकम। अनाया स्टेज पर आई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर वकार था और हाथ में वही गोल्ड मेडल। शाहज़ेब ने फ़ख्र से उसका हाथ थामा। और एक और ख़ास मेहमान। शाहज़ेब ने नीचे से जोरेस का इशारा किया जो अरसलान की गोद में था। शाहज़ेब ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। ये मेरा बेटा है जोरेस, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया ने शाहज़ेब की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना शाहज़ेब नहीं था, बल्कि एक नया इंसान था जिसने उसे जीना सिखाया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो सबक जो उन्होंने सीखा था वो कभी नहीं भूले। शाहज़ेब ने अपने बिजनेस के साथ साथ अपने ख़ानदान को भी वक्त देना शुरू कर दिया था। वो अक्सर अनाया के साथ जोरेस को पार्क ले जाता, उसके साथ खेलता और उसे वो तमाम कहानियां सुनाता जो उसने लंदन में अकेले गुजारी थी। शाम का वक्त था। वो दोनों बाग में बैठी थी, जबकि जोरेस घास पर तितलियों के पीछे भाग रहा था। तुम क्या सोची हो? शाहज़ेब ने अनाया से पूछा। मैं सोच रही हूँ कि ज़िंदगी कितनी अजीब है ना, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी हम जिस चीज़ से इतना ज़्यादा डर लगता है वही हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। शाहज़ेब ने उसका हाथ चूमा। और कभी कभी हम कामयाबी के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि असल कामयाबी तो इन छोटे छोटे हाथों में है जो हमें थामे हुए हैं। जुरेल भागता हुआ आया और उन दोनों के दरमियान बैठ गया। मम्मा पापा चलो ना। वो दोनों हंस पड़े और उसे उठाकर घर की तरफ चल दिए। सूरज ढल रहा था और उनके साए घास पर तवील होते जा रहे थे। अब उनकी जिंदगी में कोई जहर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत की मिठास थी जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। शाहजेब को पता चल गया था कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जिन्हें हम अपने प्यारों के साथ मिलकर हकीकत बनाते हैं। और अनाया, अनाया तुमने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वो पूरी कायनात के खिलाफ लड़कर भी जीत सकती है, बशर्त ये कि उसके पास उसके बच्चे की मोहब्बत की ताकत हो।